ناظرین، پارٹ 2 میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی اور ان کی طرز سیاست اور ان کی جیل کی زندگی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو ایک نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کے لیے 1000 سال تک لڑیں گے، مگر تاریخ لکھنے والے اور مورخ لکھتے ہیں کہ شملہ معاہدہ میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بائی لیٹرل کر دیا، جس سے ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ اسی طرح پاکستان کے جب سفارتی محاذ میں آج آپ عمران خان کی زندگی کے سفارتی محاذ اور زندگی کی کچھ پوائنٹ آپ کو میں نے پارٹ 1 میں بتائے تھے، اور پارٹ 2 میں ان کا ایک سفارتی محاذ اور ان کی زندگی کے کچھ لمحات اور کچھ جو زندگی کے چیزیں ہیں جو سیاست میں انہوں نے غلطیاں کی یا نہیں کی، جس کو جس رخ سے دیکھ لیں آپ اس پہ تھوڑی روشنی اور نظر ڈالیں گے، اور اس کے بعد ان دونوں کا موازنہ کریں گے کہ واقعی یہ جو لوگوں کے اندر ایک میسج جا رہا ہے کہ یہ واقعی قائد اعظم کے بعد یہ دونوں لیڈر اس ریاست پاکستان کو ملے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے، اور کیا یہ واقعی ایک اور بھی ایسا طبقہ ہے جو یہ سوچتا رہا کہ یہ دو لیڈر اس ریاست کو ملے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لا قانونیت اور فسطائیت اور بے روزگاری، بھوک، ننگ افلاس، بے یار و مددگار ان کا کوئی پرسانیہ حال نہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے نوجوان اپنی جان کی بازی ہار گئے دوسرے ملکوں میں انٹر ہونے کے لیے، جن میں یونان کشتی کا حادثہ ہو یا ٹرکی سے وہ گریس انٹر ہو رہے تھے یا کہیں سے بھی ہو رہے تھے۔ تو ایسے واقعات بھی بے شمار آئے ہیں کہ غربت اور کوئی علاج، کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ دو لیڈر ملے تھے تو اس کے بعد ایسے حالات کیوں ہیں، یا اس کا سارا الزام ان دو سٹیٹس کو کی پارٹیوں کو دیں گے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کو؟ ویسے بنتا تو انہی پہ ہے، مگر اس پہ ایک روشنی ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عمران خان بڑی مشکل سے اپنی ایک سیٹ میاں والی سے انہیں ملی تھی سیاست کا آغاز۔ عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے پہلے اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ سیاست سے آنے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی جو پاپولرٹی تھی وہ تھی تقریباً 20% کہہ لیں یا 15%، مگر عمران خان کی سیاست سے آنے سے پہلے جو پاپولرٹی ہے وہ 95% تھی، کیونکہ وہ کرکٹر رہ چکے تھے اور ٹیم کیپٹن بھی تھے، اور ساتھ ہی سونے پہ سہاگا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیت لیا تھا 92 کا۔ یہ ایک بہت بڑا ان کو ایج اور پوائنٹ جاتا ہے۔ رہی بات سیاست پہ، واپس آتے ہیں تو بڑی مشکل سے انہیں میاں والی سے ایک سیٹ ملی تھی۔ 2013 کے الیکشن میں عمران خان پر امید تھے کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے، مگر نہ وہ صرف یہ الیکشن ہار گئے بلکہ وہ اپوزیشن میں بھی نہ بیٹھ سکے، پیپل پارٹی پوزیشن میں آ گئی۔ واپس انہوں نے 2014 کے دھرنے شروع کیے علامہ طاہر القادری کے ساتھ مل کر، اور ان دھرنوں میں بھی کئی آدمی ان کو چھوڑ گئے، جن میں سر فہرست اور ایک بڑا نام جاوید ہاشمی ہے، جو مسلم لیگ کے کئی بار بڑے درتا کرتا رہ چکے ہیں، اور انہوں نے مسلم لیگ کے لیے ایک لمبی جیل بھی کاٹی جب نواز شریف کو پرویز مشرف نے 99 میں ہٹایا تھا حکومت سے۔ تو جاوید ہاشمی کو جب یہ پتہ چلی کہ شاید عمران خان کو کہیں سے اشارہ ہوا ہے جس کی بنا پہ یہ دھرنا دے رہے ہیں، تو عمران خان کو وہ بھی چھوڑ گئے اور اپنی اسمبلی کی سیٹ سے بھی سٹیپ ڈاؤن کر گئے۔ بہرحال دھرنے جاری رہے، دھرنے اتنی دیر تک جاری رہے جتنی دیر تک پشاور آرمی پبلک سکول میں ایک بچوں پہ ایک بہت ہی افسوسناک اٹیک ہوا جس میں بے شمار بچوں کی جان گئی، اتنی دیر تک عمران خان کے دھرنے جاری رہے، اور اس کے بعد عمران خان نے اپنے دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ 2018 کے الیکشن میں جس طرح میں نے آپ کو پارٹ 2 میں بتایا کہ عمران خان کلین سویپ کر جاتے، مگر ان کا خیال تھا کہ جنرل باجوہ نے ان کی بے شمار سیٹیں چھین کر دوسری طرف نون کو اور آگے پیچھے دی ہیں، تاکہ ایک کہہ لیں کہ ایسی حکومت بنے جس کو جب چاہو اتار دو، کیونکہ وہ بالکل کوئی اس کے پاس اس طرح کی 1-2 سیٹوں کی وہ مار تھی، ادھر سے ادھر کر دو تو وہ جو ہو جاتی تھی، اور وہی ہوا جب عدم اعتماد پیش کیا گیا
تو بڑی ٹرائی کی گئی عدم اعتماد کو روکنے کے لیے. تو عدم اعتماد پہ اور سفارتی ماہد پہ دو باتیں سمجھ لیں کہ ایک شعلہ معاہدہ کی میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات بتائی ہے، اور عمران خان کو جو سب سے بڑا فیس کرنا پڑا اپنی سیاست کے دوران وہ کووڈ-19 تھا. جب پینڈیمک آیا اس کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے فیس کیا، بہت اچھے طریقے سے کنٹری کو کنٹرول کیا، اکانومی کو کنٹرول کیا. اس کی تعریف امریکہ نے بھی کی، دوسروں نے بھی کی. جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو کلپ پارٹ 2 میں آپ کو بتایا کہ فارمر پریزیڈنٹ صدر نکسن، امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن نے ذوالفقار علی بھٹو کی تعریف کی سی، اسی طرح عمران خان کی بھی کووڈ-19 کا فیس کرنے پہ بے شمار ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے تعریف بھی کی. مگر 19 اور 20 میں جب عمران خان امریکہ میں ان کو سفارتی محاذ پر فیس کرنا پڑا تو وہ اس کا الزام تو امن میر اور زارا نسیم کے پروگرام میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سب جنرل باجوہ پہ دے رہے کہ یہ ساری سازش جنرل باجوہ کی تھی کہ مسئلہ کشمیر ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو ٹیبل پہ ہار گئے تھے اور دوسری دفعہ یہ جو سفارتی محاذ تھا اس پر عمران خان نے سیٹل کیا. وہ جنرل باجوہ کی چال تھی یا جس کی بھی تھی کہ ادھر کا کشمیر تم رہنے دو اور ادھر کا ہم رکھ لیتے ہیں، جس کو AJK کہتے ہیں. وہ عمران خان نے کہا کہ میں اس کا سفیر ہوں کشمیر کا اور میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. جب واپس وہ ایئرپورٹ پر واپس آئے مگر ان کی جو جتنی چال پیچھے چل رہے تھے وہ جنرل باجوہ چل رہے تھے، ریٹائرڈ جنرل باجوہ. وہ بات سچ ہے یا ڈیبیٹ کا رخ دوسری طرف ہو جائے گا. واپس آتے ہیں 2018 کا الیکشن وہ جیت گئے، ان کی حکومت 3-3.5 سال چلی، عدم اعتماد سے ان کی حکومت جاتی رہی. اس کے بعد عمران خان نے 45 کے قریب بے شمار بہت بڑے بڑے جلسے کیے. ذوالفقار علی بھٹو کے بہت بڑے جلسے بھی ہوتے تھے مگر عمران خان نے اتنے تاریخی اتنے بڑے جلسے کیے کہ جو اکتوبر 2011 کا جلسہ تھا مینار پاکستان کا اس کے بھی پیچھے چھوڑ گئے. رہی زندگی آگے عمران خان کی جیل کی جو 9 مئی ہو گیا، 9 مئی کے واقعات سے پہلے لوگ بے شمار عمران خان کو مشورہ دے رہے تھے کہ ان کو آرمی کے ساتھ سیٹل کر لینا چاہیے، ایک قدم پیچھے ہو جانا چاہیے، اس طرح سیٹل کرنا چاہیے. مگر عمران خان کی ایک اپنی سوچ تھی کہ وہ اس اپنے موقع پہ ڈٹے رکھے. وہ بہت بڑی پاور، بہت بڑی طاقت ان کو کے پاس ملک میں موجود تھی. ان کا اپنا پریزیڈنٹ تھا عارف علوی، ان کی پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، اپنی حکومت تھی کہ بلوچستان میں بھی کہہ لیں ایک لحاظ سے اپنی تھی، آزاد کشمیر میں ان کی اپنی حکومت تھی، GB میں ان کی اپنی حکومت تھی، KPK میں پہلے ان کے سابق پرویز خٹک رہ چکے تھے وزیر اعلیٰ اور اس وقت ان کے محمود خان تھے. KPK تو ویسے ہی حکومت بھی تھی اور بہت سٹرانگ اور ایک مضبوط حکومت تھی مگر پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا کیونکہ وہی ان اسمبلیوں کو توڑ کے تو مجھے جو ہے نا اپوزیشن میں اور سڑکوں پہ آنا چاہیے. یہ ان کا فیصلہ درست تھا یا صحیح تھا، اس پہ ڈیفرنٹ ڈیبیٹ چل رہی ہیں مگر اس سے ایک یہ ثابت ہو کہ جو بے شمار جو سیاست اور ریاست اور معاشیات کی جو چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں وہ شاید نہ آتی کہ اگر وہ یہ نہ فیصلہ کرتے. تو عمران خان کی جو پاپولارٹی تھی سیاست میں آنے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی 20% کر لیں اور عمران خان کی 95% تھی. سیاست کا تجربہ ذوالفقار علی بھٹو کو تقریباً وہ ان کو بائی برتھ کہہ لیں یا ایک جہیز میں کہہ لیں یا ایک وراثت میں سیاست ملی تھی کیونکہ برٹش راج میں ان کے ڈیڈ جو تھے وہ بھی سیاست میں رہ چکے تھے تو سیاست ان کے گھر کا کھیل تھا. اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کے پاس جو تجربہ تھا سیاست کا وہ 70% تھا. جب عمران خان آئے تو ان کے پاس 5% بھی تجربہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. مگر اگر اتنے تھوڑے تجربے اور اتنی تھوڑی سیاست میں تجربہ ہونے کے باوجود جو کارکردگی تھی سیاست کی یا تھوڑے عرصے میں 3.5 سال میں اگر عمران خان کا موازنہ کریں ذوالفقار علی بھٹو سے تو جو ذوالفقار علی بھٹو سے کامیابی ہے وہ ایک میں نے پچھلی ویڈیو میں جس طرح بتایا تختہ دار کو چھوڑ کر عمران خان کی سیاست میں کامیابی 95% کہہ لیں، جیل کی زندگی کی کہہ لیں، ڈٹ جانے پہ کہہ لیں اور ذوالفقار علی بھٹو کا 25% آپ دے لیں. تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو بھی سٹرانگ پاور تھی، جو بھی کنونس پاور تھی، اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں ایک جگیرداری جو ہوتی ہے نا آپ کے اٹکی ہوئی وہ نہیں جا رہی تھی کہ وہ جگیرداری وڈیرا شاہی سندھ کی وڈیرا شاہی ذہن سے جا رہی تھی. وہ عام آدمی سے ملنے کا
नारा उन्होंने लगाया था रोटी कपड़ा मकान का, जो बुल्ले शाह के मज़ार से जब उनकी दस्तार बंदी की गई थी, मगर वो किसी रोटी कपड़ा मकान वाले को समझ लें मिलना गवारा नहीं करते थे। मगर इमरान खान ने आम आदमी के साथ, आम गरीब के साथ भी ना सिर्फ सेल्फी ली बल्कि उनके साथ बैठ के खाना खाया। उनकी सियासत शुरू हुई थी रोटी कपड़ा मकान से, और इमरान खान की सियासत का जो इन्होंने अपनी तरफ से जो बोला या कना बुदो या कनस्ताइन, और इन्होंने अवाम को एक अपनी तरफ से बोला और एक अवाम को एक वादा दिया कि मैं ना कभी किसी के आगे झुका हूँ, ना कभी किसी के आगे झुकूँगा। जुल्फ़कार अली भट्टो की ज़िंदगी जा चुकी है, इमरान खान की ज़िंदगी जेल में जारी है, और देखते हैं इसका किधर एंड होता है। मगर जो आज दिन तक की जो सियासत उन्होंने दोनों ने की है, इसमें इमरान खान लीडिंग पोजीशन पे हैं। अभी हर एक आदमी कह रहा है, आगे देखते हैं कि इसका क्या होता है क्या नहीं होता। इमरान खान को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, और इसका एंड देखते हैं कि क्या होता है इनकी सियासत का, कि वो इस बंद गली में से किस तरह निकलते हैं। हुआ वो खुद चले गए या उनको उन्होंने मशवरे दिए या हालात ले गए या आर्मी का रोल है या जो भी है। आगे देखते हैं कि इमरान खान की इसकी ज़िंदगी का क्या बनता और क्या सियासत का बनता, और क्या वो वापस आते हैं या नहीं। बहुत सारी की राय है कि वो वापस आएंगे, और ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि एक ज़ोरदार तरीके से वापस आएंगे। तो इसको जारी और सारी रखते हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है।